فلسطین کا حدود و عربہ۔ بنیادی طور پہ فلسطین بالاد شام کا حصہ تھا، جسے سائکس پیکاٹ کے معاہدے کے بعد سے کئی ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین کے شمال میں لبنان، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر واقع ہے۔ فلسطین کا موجودہ رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر ہے اور آب و ہوا کے اعتبار سے متعدل خطہ سمجھا جاتا ہے۔ ارض قدس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے۔ 11,000 سال قبل بھی یہاں انسانی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ فلسطین کا قدیم شہر اریحا گزشتہ 8,000 برس سے آباد چلا آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارض قدس کو مبارک سرزمین کہا گیا ہے اور یہیں مسلمانوں کا قبلہ اول اور تیسرا مقدس ترین مقام یعنی مسجد اقصی بھی موجود ہے، جہاں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور یہیں سے معراج کا مبارک سفر بھی ہوا، جس میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر کیا۔ اسی طرح فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق میدان حشر اسی شہر میں سجے گا۔ سیدنا مسیح ابن مریم اور یہود کے دجال کے درمیان آخری معرکہ بھی اسی مقدس سرزمین پر لڑا جائے گا، جس میں سیدنا عیسیٰ قتل کریں گے۔ فلسطین صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی مقدس و متبرک نہیں، تورات و انجیل میں بھی اس خطے کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ کی مذہبی تعلیمات میں بھی ارض قدس کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہود کے عقیدے کے مطابق تورات میں جس سرزمین کو ارض موعود کہا گیا ہے وہ یہی ہے۔ یہود اس زمین سے اپنا تاریخی رشتہ سمجھتے ہیں، یہیں یہود کے مقدسات بھی موجود ہیں۔ عیسائی بھی ارض قدس کو عیسائیت کا گہوارہ قرار دیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کی ولادت اسی مقدس سرزمین پہ ہوئی۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ نہایت واضح ہے، اور مسلمان بجا طور پہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے اصل وارث وہی ہیں، کیونکہ توحید کی بنیادی دعوت کی نسبت انہیں جوڑے رکھتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر قرآن کریم میں ان انبیاء کا تذکرہ ہے۔ یہود نے نہ صرف ان کی تعلیمات چھوڑ دیں بلکہ تورات میں تحریف کے بھی مرتکب ہوئے، اور یہود نے اپنی طرف آنے والے بعض مقدس انبیاء کو قتل بھی کیا، جس کے نتیجے میں خدا نے ان پہ عذاب مسلط کیا۔ صہیونیوں کا ایک جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تاریخ قدیم سے اس سرزمین کے آباد کار رہے ہیں، حالانکہ اسے آباد کرنے والے جزیرہ نما عرب سے آنے والے کنانی تھے۔ ظہور اسلام کے بعد نہ صرف فلسطینی حلقہ بگوش اسلام لائے بلکہ 15 ہجری کے بعد سے یہاں کی زبان عربی رہی ہے اور اسلام ہی ان کی شناخت قرار پائی۔ فلسطینی مسلمان تقریباً 1500 برس سے یہاں آباد ہیں، جبکہ اسرائیلی قبضہ گزشتہ صدی کی بات ہے۔ تاریخی طور پہ یہ بات درست ہے کہ فلسطین کے بعض حصوں میں مختلف ادوار میں یہود کی حکومت قائم رہی، جو کہ ملا جلا کے تقریباً 400 سال بنتی ہے، جس میں 584 قبل از مسیح سے لے کر 1000 قبل از مسیح کا دور قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل اور کنعان ہجرت کر گئے، اور 1948 میں پھر یہود کو فلسطین یاد آ گیا۔ فلسطین میں 400 سال کے مختلف ادوار کی حکومت سے یہود کا حق اقتدار ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی حیثیت نوواردوں کی رہی ہے۔ ارض قدس کے اصل باشندے جو کہ فلسطینی ہیں وہی یہاں کے وارث ہیں۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہود سے کہیں زیادہ مدت تک فلسطین میں آشوری عہد یا فارس کی حکمرانی، فرعین مصر کا اقتدار، رومیوں اور یونانیوں کی حکمرانی رہی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر حاکم کو زوال ہوا اور ارض قدس کے
اصل باشندے اپنی زمین سے جڑے رہے، موجود رہے۔ فلسطینیوں نے کہیں ہجرت نہ کی، نہ پھر اسلام چھوڑا، بلکہ ارض قدس پہ اسلامی حکمرانی کا زرعی عہد لگ بھگ 12 صدیوں تک قائم رہا۔ البتہ تاریخی حوالوں سے معلوم پڑتا ہے کہ فلسطین میں 90 برس کی مختصر مدت کے لیے صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی قابض رہے، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ فلسطین میں عارضی قیام کے بعد یہاں سے ایسے نکلے کہ 1800 برس تک انہیں یہاں کی یاد ہی نہ آئی۔ 20ویں صدی تک فلسطین میں یہود آباد نہ تھے یا پھر مختصر ترین تعداد میں رہائش پذیر رہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خود یہود تعلیمات میں ارض قدس میں ان کی واپسی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہود کے معروف مصنف اور تاریخ دان آرتھر کوسٹلر کی جمع کردہ معلومات کے مطابق 80% یہودی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تاریخی طور پہ یہود کا ارض فلسطین سے کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بھی فلسطین سے کوئی نسبت نہیں۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ موجودہ یہودی مذہب کے پیروکاروں کی اکثریت نسلی طور پہ اسرائیل کا لقب پانے والے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ انہیں یہود خضر کہا جاتا ہے۔ یہ ترکی نسل کے تاتاری قبائل سے ہیں جن کا وطن قوقاز یا قفقاز ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں اس نسل کے لوگوں نے یہودیت قبول کی۔ اس بنیاد پہ ان کا وطن اگر بنتا ہے تو وہ روز کا جنوبی علاقہ ہے، نہ کہ ارض قدس۔ یہود کا سیدنا موسیٰ کے عہد سے فلسطین سے اپنا تعلق جوڑنے کا دعویٰ بھی غیر حقیقی ہے۔ مصر میں مقیم بنی اسرائیلیوں کی اکثریت نے تو ارض قدس کی طرف جہاد کے ان کے فیصلے کو رد کر دیا تھا۔ بابل میں قید کے بعد یہود کی بڑی تعداد نے آزادی کے بعد بھی عراق میں رہنے کو ترجیح دی۔ تاریخ عالم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ارض قدس میں یہود آبادی کا تناسب دنیا بھر میں یہودیوں کی نسبت کبھی بھی 40% سے آگے نہ بڑھ سکا۔ صہیونی تحریک نے فلسطین پہ حالیہ قبضے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس تحریک کا مخصوص پس منظر ہے۔ بنیادی طور پہ صہیونی تحریک کا آغاز یورپ کے عیسائی ماحول میں ہوا، جہاں یہود آباد تھے۔ 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی تحریک زوروں پہ تھی۔ اسی طرح یورپ کی قوم و وطن پرستانہ تحریکوں نے صہیونی تحریک کو طاقتور کرنے میں کردار ادا کیا۔ ان تحریکوں کے خوف یا رد عمل کے نتیجے میں مشرقی یورپ میں خاص طور پہ یہود کی صہیونی تحریک نے زور پکڑا، جسے یہود کی اصطلاح میں مسئلہ یہود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روس میں یہود کی نسل کشی نے صہیونی تحریک کے برپا ہونے میں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ و یورپ میں یہود کی تحریک تنویر، جس کے مطابق یہودی عقائد میں ایسی لچک پیدا کرنا کہ وہ یورپ و امریکہ کے لیے قابل قبول ہوں، اس کی ناکامی نے بھی صہیونی تحریک کو یہود میں پذیرائی بخشی۔ صہیونی تحریک کی بنیاد 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں رکھی گئی۔ تھیوڈور ہیٹزل اس تحریک کا بانی تھا۔ تحریک کا مقصد استعماری ممالک کے اہداف کو پورا کر کے بدلے میں اپنے لیے ریاست کا حصول تھا۔ خلافت عثمانیہ کے زوال، اعلان بلفور اور ارض قدس پہ برطانوی استعمار کے قبضے سے پہلے فلسطین میں آباد یہود کی تعداد محض 55,000 تھی، مگر صہیونی تحریک روس، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور امریکی سرپرستی میں یہ تعداد دیکھتے ہی دیکھتے 1948 تک 6.5 لاکھ تک پہنچا دی گئی۔ یہود جو اس سے پہلے فلسطین آبادی کا کل 8% تھے، اب 31% تک ان کا تناسب پہنچا دیا گیا۔
برطانوی استعمار کے قبضے سے پہلے یہود فلسطین میں محض 2% اراضی کے مالک تھے، مگر برطانیہ نے سرکاری سطح پہ انہیں یوں نوازا کہ مختصر مدت میں 6 یا 7% اراضی انہیں فراہم کر دی گئی۔ اس کا کچھ حصہ فلسطین میں غیر آباد فلسطینیوں نے فروخت کیا، اور اگلے 30 برس میں یہ صورتحال سنگین تر ہوتی چلی گئی۔ برطانوی حکومت نے اپنے قبضے کے دوران یہود کے لیے متعدد تعلیمی، عسکری اور سیاسی منصوبے شروع کیے۔ 1948 تک فلسطین میں 292 یہود بستیاں تعمیر ہو چکی تھیں، اور برطانیہ و اتحادیوں کے تعاون سے 70,000 کی جدید یہودی سپاہ جدید اسلحے سے لیس تیار کھڑی تھی۔ برطانیہ نے یہ انتظام مکمل کر کے انخلا کیا، اور یہود نے اسرائیل کے نام سے اپنی غیر قانونی ریاست کا اعلان کر دیا۔ برطانوی سازش کو فلسطینی مسلمانوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ برطانیہ اور اس کے بعد اسرائیل کے قبضے کے خلاف جہاں اسلامی تحریکیں اٹھیں، وہیں قوم پرست فلسطینی تحریکیں بھی بھرپور جوش و جذبے سے اٹھیں۔ اس زمانے کی اسلامی تحریکوں کی قیادت موسیٰ کاظم اور الحاج آمین حسینی کے پاس تھی۔ مصر کی اخوان المسلمین کے سربراہ شیخ حسن البنا بھی اس جہاد میں اپنے مجاہدین کے ساتھ شریک رہے۔ برطانوی استعمار کے خلاف 1920 میں القدس، 1931 میں یافا اور 1929 میں البراق کی بغاوتیں ہوئیں۔ ان بغاوتوں کے بعد مجاہد کمانڈر شیخ عزاء الدین قسام نے جہاد کا آغاز کیا۔ واضح رہے یہ وہی عزاء الدین قسام ہیں جن کے نام پہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے جہادی ونگ عزاء الدین قسام بریگیڈ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ وہی عزاء الدین قسام بریگیڈ ہے جو اسرائیلی فوج پہ حملے اور تل ابیب پہ راکٹ داغتی ہے۔ اسی طرح عبد القادر حسینی نے مقدس جہاد کے نام سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ان دونوں عظیم شخصیات کی اٹھائی تحریکوں کے سبب 1936 سے 1939 کے برسوں کو جہادی تاریخ میں عظیم سال کہا جاتا ہے۔ ان تحریکوں کا ایک زبردست نتیجہ تو یہ نکلا کہ برطانوی استعمار یہ پالیسی اختیار کرنے پہ مجبور ہوا کہ یہود کو معین رقبے سے زیادہ کوئی بھی فلسطینی اراضی فروخت نہیں کر سکتا، اور اگلے 5 برس کے بعد فلسطین میں یہود کی نقل مکانی غیر قانونی قرار دے دی جائے گی۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جو نقصان برطانوی حکومت پہنچانا چاہتی تھی وہ فلسطین کو پہنچ چکا تھا۔ اس کا دوسرا سنگین پہلو مشرق وسطیٰ میں برطانوی سامراج کی کمزوری اور امریکیوں کا قوت پکڑنا تھا، جس نے برطانیہ کی جگہ لیتے ہوئے اس برطانوی فیصلے پہ عمل نہ ہونے دیا، اور یہود کی ارض قدس نقل مکانی میں تیزی لاتا چلا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کے مشترکہ اجلاس میں باقاعدہ قرارداد کے ذریعے طے پایا کہ فلسطین کو عرب و یہود کے حصے میں تقسیم کر کے 2 ملک تشکیل دیے جائیں۔ عربی خطے کی کل اراضی 45%، جبکہ یہودی خطے کی کل اراضی 54%، اور 1% رقبہ جس میں بیت المقدس شامل ہے اسے بین الاقوامی عملداری میں دینے کی سفارش کی گئی۔ یہ قرارداد ظلم اور طاقتور ممالک کے من پسند فیصلوں کی توثیق تھی، اور اقوام متحدہ کے اپنے منشور کی سراسر خلاف ورزی بھی کہ یہ ادارہ مظلوم اقوام کو ان کا حق دلائے گا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے عرب ممالک کی منتشر اور استعاری قبضے کا شکار کمزور فوج کو بآسانی شکست دے دی۔ جنگ کے بعد اسرائیل فلسطین کے 77% حصے پر قابض ہو چکا تھا، اور صہیونی ریاست نے اپنے قیام کے ساتھ ہی 8 لاکھ فلسطینیوں کو وطن بدر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی اراضی کے
ایک بڑے حصے کو اردن نے ایک معاہدے کے تحت حاصل کر لیا، جبکہ غزہ کا ایک حصہ مصر کے پاس چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے اس شرط پہ اسرائیل کو تسلیم کیا کہ وہ وطن بدر کیے گئے لاکھوں فلسطینیوں کو دوبارہ آنے کی اجازت دے گا، مگر اقوام متحدہ کی دیگر قراردادوں کی طرح یہ بھی محض قرارداد ہی رہی، عمل کچھ بھی نہ ہوا۔ 1948 سے 1968 تک مصری صدر جمال عبد الناصر نے فلسطین کی آزادی کے لیے 2 تحریکوں، معرکہ قومیہ اور آزادی کا راستہ اتحاد کے عنوان سے تحریک کا آغاز کیا۔ فلسطینی تنازع کے حل کے لیے عرب ریاستوں نے جمال ناصر کی قیادت تسلیم کر لی۔ ساتھ ہی فلسطینی قوم پرست آزادی کی تحریکوں نے بھی اپنی مزاحمت یہ کہہ کر ترک کر دی کہ عرب قیادت اس حوالے سے جو موقف اختیار کرے گی وہ اس کی پیروی کریں گے۔ جمال عبد الناصر کی ذاتی دلچسپی سے 1964 میں احمد شقیری کی سربراہی میں قوم پرست تحریک آزادی فلسطین کی بنیاد رکھی گئی۔ جمال ناصر پہلے سے فلسطین میں موجود قوم پرست اور اسلامی تحریکوں سے خوفزدہ تھا کہ کہیں یہ اس کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ الفتح اس وقت تک خاصی مؤثر تھی، جو کہ 1957 سے فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم تھی اور اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائیاں کر چکی تھی۔ الفتح تنظیم فلسطین کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد پر یقین رکھنے والی تھی۔ الفتح کو نہ صرف فلسطین بلکہ عالمی سطح پہ بھی پذیرائی ملی، جس کی بنیادی وجہ قیادت کا فلسطینی ہونا اور نظریاتی طور پہ قوم پرست و اشتراکیت کا امتزاج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک آزادی فلسطین میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شریک رہے، جن میں جارج حباش، فیض احمد فیض، لیلا خالد اور ایڈورڈ سعید، رابرٹ فسک سمیت دیگر نمایاں نام شامل ہیں۔ 1969 میں معروف فلسطینی رہنما اور سابق صدر یاسر عرفات نے الفتح کی سربراہی سنبھال لی۔ فلسطین کی فدائی تحریکیں بھی الفتح کے ساتھ منسلک ہو گئیں اور 1974 میں عرب ریاستوں سمیت اقوام متحدہ نے یاسر عرفات کو قانونی تحریک تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ تنظیم کے طور پہ رکن مان لیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران عربوں کو ایک بار پھر پہلے سے کہیں زیادہ ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی باقی ماندہ فلسطین پہ بھی اسرائیل کا مکمل تسلط قائم ہو گیا۔ معاملہ یہیں بیت المقدس کے قبضے تک ہی نہیں رہا، بلکہ شام کا سرحدی پہاڑی علاقہ گولان سمیت مصر کے صحرائے سینا کا بھی وسیع علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، اور اس دوران ہزاروں فلسطینی قتل، لاکھوں زخمی اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیے گئے۔ ارد گرد کے عرب ممالک میں فلسطینیوں کے مہاجر کیمپ آباد ہوئے۔ صابرا اور شتیلا کے کیمپوں پہ اسرائیل نے ایرل شیرون کی سربراہی میں خوفناک حملے کر کے بدترین قتل عام کیا۔ بیت المقدس پہ اسرائیلی قبضے کے بعد منصوبہ بندی کے ذریعے 2,48,000 فلسطینیوں کے مقابل 4,58,000 یہودی آباد کیے گئے۔ یہودی آبادی کو فلسطینیوں سے دور رکھنے کے لیے اونچی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ مسجد اقصی پہ قبضہ کرنے کے لیے اسرائیلی مختلف سازشیں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ مسجد اقصی کی مغربی دیوار، جسے دیوار براق کہا جاتا ہے، اس کو سرکاری تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ اس دیوار کی انتہا تک اسلامی آثار مٹائے گئے ہیں۔ اسرائیلی قبضے کے دوران مسجد اقصی کو ڈھانے اور بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے زیر زمین کم از کم 10 کھدائیاں ہو چکی ہیں۔ مسجد اقصی کے زیر زمین 4 سرنگیں بھی کھودی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی بھی مسجد شہید ہو سکتی ہے۔ ایسی 25 صہیونی تنظیمیں موجود ہیں جو اعلانیہ مسجد اقصی کو شہید کرنے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی دھمکیاں دیتی ہیں، اور یہ
ان دہشت گرد تنظیموں کے منشور کا بھی حصہ ہے۔ صرف 1976 سے 1998 تک کے عرصے میں ان تنظیموں نے مسجد پہ 112 سے زائد حملے کیے، جبکہ 1969 میں اس سلسلے کا سب سے خوفناک حملہ مسجد اقصی کو آگ لگانے کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینی مہاجرین بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 70 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے وطن سے بے دخل کیے جا چکے ہیں۔ 1970 تک فلسطینی مزاحمت کار اردن کی سرزمین استعمال کیا کرتے تھے، مگر اس کے بعد اردن نے ان پہ پابندیاں لگا دیں، جس کے بعد فلسطینی تنظیموں نے لبنان کا رخ کیا، مگر وہاں ہونے والی خانہ جنگی سے تحریک مزاحمت کو نقصان پہنچا۔ سچی بات مگر یہ ہے کہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں اصل چھرا عرب ریاستوں نے ہی گھونپا۔ ایک معاملہ آزادی کی تحریکوں کے باہمی اختلافات بھی تھے۔ ہر تنظیم چاہتی تھی کہ قیادت اس کے پاس رہے، جبکہ عرب ریاستوں کی اکثریت عالمی طاقتوں کے اشارے پہ کھیلتی رہیں۔ 1978 میں مصر میں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے اسے تسلیم کیا گیا۔ معاہدے کے مطابق مصر صہیونی ریاست اور عربوں کے درمیان تنازع میں غیر جانبدار رہے گا۔ 1980 سے 1988 کے درمیان ایران عراق کی باہمی جنگ سے بھی فلسطینی تحریک مزاحمت کو شدید نقصان ہوا۔ اس جنگ سے جہاں عرب ممالک مختلف کیمپوں میں تقسیم ہوئے، وہیں فلسطینی تحریکوں کی امداد پہ بھی خاطر خواہ فرق پڑا اور عرب ممالک کے باہمی سیاسی اور فرقہ وارانہ اختلافات شدید تر ہو گئے، جس کے اثرات آج بھی ہم مختلف اسلامی ممالک کے درمیان جنگوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ 1990 میں عراقی صدر صدام حسین کا کویت پہ حملہ گویا اس تحریک کے لیے موت جیسا ثابت ہوا۔ اس کے فوری بعد سعودی بادشاہ کنگ فہد نے امریکیوں کو جزیرہ نما عرب میں اڈے فراہم کر دیے۔ یہیں سے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن اور سعودی شاہی خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی عرصے میں سوویت یونین بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا اور عالمی سیاست پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی۔ ان اسباب کے سبب قوم پرست تحریک آزادی فلسطین نے مسلح جد و جہد ترک کر کے سیاسی طور پہ فلسطین کی آزادی کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس فیصلے پہ عرب ممالک سمیت دنیا بھر کے مسلم عوام نے شدید خفگی کا اظہار کیا، مگر عرب حکمران اس فیصلے سے مطمئن تھے کیونکہ ان کے سر سے بڑا بوجھ اتر رہا تھا۔ یاسر عرفات اور اسرائیلی صدر شمعون پیریس کے درمیان وہ مشہور زمانہ معاہدہ ہوا جس کے بعد PLO یا تحریک آزادی فلسطین نے مسلح جد و جہد باقاعدہ ترک کر دی۔ جس زمانے میں فلسطین کی قوم پرست قیادت ہتھیار ڈال رہی تھی، عین انہی برسوں میں افغان میں عربوں سمیت دنیا بھر کے نوجوان جہاد کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ سوویت یونین کی شکست سے ان نوجوانوں کو نیا ولولہ ملا۔ تب ان کی قیادت ڈاکٹر عبداللہ اعظم اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کے ہاتھ میں آ گئی۔ جہاد افغانستان کے اثرات مختلف مسلم خطوں پہ پڑ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی 70 اور 80 کی دہائی میں فلسطین میں اسلامی جہادی تحریکیں سر اٹھا رہی تھیں۔ جو تنظیمیں اس وقت مزاحمت کے لیے تیار ہوئیں ان میں اسرار الجہاد، حرکت جہاد الاسلامی، المجاہدون الفلسطینیون شامل ہیں، اور 87-88 میں نامور فلسطینی قائد شیخ احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھ کر تحریک انتفاضہ شروع کر دی، جس نے یہود کی نیندیں حرام کر دیں۔ حماس کا عسکری ونگ عزیز الدین قسام بریگیڈ نہ صرف ان دنوں اسرائیلی حملوں کا جواب دے رہا ہے، بلکہ 90 کی دہائی میں یہود اور ان کی فوج پہ کئی اشتہاری حملے بھی کر چکا ہے۔ اسرائیل قسام بریگیڈ کے مجاہدین کو زندہ چھوڑنے پہ یقین نہیں رکھتے،
جہاں موقع ملتا ہے انہیں شہید کرتے ہیں۔ تحریک انتفاضہ میں حماس کی شمولیت نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا کہ عالمی سطح پہ اس کی گونج محسوس ہوئی۔ یہود پہ حماس کا خوف تاریخ کا حصہ ہے۔ فلسطینی عوام کی حماس سے محبت اور وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حالیہ بمباری میں بھی اسرائیل حماس کے سرکردہ کمانڈروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تحریک مزاحمت میں تیزی سے اسرائیل کی پریشانی خاصی بڑھ چکی تھی۔ بجائے اس کے کہ انتفاضہ کی بنیاد پہ بہترین فیصلے کیے جاتے، عرب قیادت نے جلد بازی اور مصلحت کا شکار ہو کر ایسے فیصلے کیے جس کے نتیجے میں نقصان ہی ہوا۔ 1991 میں میڈرڈ میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان خفیہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ 2 برس بعد انہی مذاکرات کے نتیجے میں اوسلو مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ ستمبر 1993 میں اوسلو معاہدے کے نتیجے میں عرب قیادت نے فلسطین کی 77% اراضی پہ یہود کا قبضہ تسلیم کر لیا اور ساتھ ہی حماس اور اسلامی جہاد سمیت دیگر تمام جہادی تنظیموں کی کارروائیوں کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس طرح نہ صرف عرب قیادت فلسطین کی آزادی کے مطالبے سے دستبردار ہوئی بلکہ اسرائیل پہ حملوں کو بھی دہشت گردی سمجھا جانے لگا، اور یہ معاملہ امن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پہ زور دیا گیا۔ اوسلو معاہدے کو عرب ممالک کے عوام اور سب سے بڑھ کر فلسطینیوں نے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے فلسطینی کوس سے غداری قرار دیا۔ عالم اسلام کی اسلامی تحریکوں اور مستند علماء نے اوسلو معاہدے کی شرائط پہ مذاکرات کو ناجائز قرار دیا اور کہا کہ فلسطین کی مکمل آزادی کا راستہ جہادی اور سیاسی راہ اختیار کر کے ہی مل سکتا ہے۔ اوسلو معاہدے میں بیت المقدس، فلسطینی مہاجرین کے مستقبل سمیت مغربی کنارے اور غزہ کے علاقوں کی بابت کچھ بھی نہیں کہا گیا، جبکہ یہودی بستیوں کے مستقبل پہ بھی خاموشی ہے۔ فلسطین میں آباد مسیحی شہر بھی اسرائیل مظالم کا شکار ہیں۔ انہیں نسلی اور مذہبی بنیادوں پہ تفریق کا نشانہ بنایا جاتا اور وہ فلسطین کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دہی کا یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور عرب امارات سمیت دیگر عرب ممالک کے درمیان ڈیل آف سینچری، جسے معاہدہ ابراہیمی کا نام بھی دیا گیا ہے، کروا کر سفارتی تعلقات قائم کرا دیے، لیکن فلسطینی عوام آج بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اقصیٰ کے بیٹے خدائے واحد کی ذات سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ارض قدس اسرائیلی تسلط سے آزاد ہوگا، جہاں دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ میں عبادت کریں گے۔